أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آؤ سے 3 صفحہ 8 اشارہ 1 کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 58 اور 59 کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پہلے سپارے کے 4 جو ہے حصے کیے گئے ہیں اور ہر حصہ یا پاؤ جو ہے وہ 5 صفحات پہ مشتمل ہے، جن میں سے پہلے 5 صفحات آپ نے QC2 میں، اگلے 5 یہ QC3 میں آپ پڑھ رہے ہیں، اور اس سے اگلے QC4 اور آخری 5 صفحے QC5 میں انشاءاللہ۔ تو جو صفحے ہم QC3 میں پڑھ رہے ہیں وہ صفحہ نمبر 6 سے 10 ہیں۔ ان کو ہم اپنے بائیں کی ہاتھ کی انگلیوں پر یوں رکھتے ہیں کہ چھٹا صفحہ چھوٹی انگلی پہ اور 10واں جو ہے وہ انگوٹھے پہ۔ تو آئیے چھٹے اور 7ویں صفحے کے اشاروں کو ایک دفعہ دہرا لیں۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ 7ویں صفحے کے اشارے ہیں فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ مختصر یہ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں چھٹے صفحے کے لیے، ہدایت بنی اسرائیل نیک کام اس دن، ہدایت بنی اسرائیل نیک کام اس دن، اور 7ویں صفحے کے لیے فرعون 40 بچھڑا دکھاؤ اللہ کو، فرعون 40 بچھڑا دکھاؤ اللہ کو۔ تو چلتے ہیں صفحہ نمبر 8 کی طرف۔ اس کا پہلا اشارہ کیا ہے؟ بستی میں داخلہ، دوسرا اشارہ پانی کی دعا، تیسرا اشارہ کھانے کا مطالبہ، اور چوتھا اشارہ سزا۔ تو آئیے پہلے اشارے کی آیت لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ۔ تو 8ویں صفحے کے اشارے کیا ہیں جی؟ آپ لوگ دہرائیے 8ویں صفحے کے اشارے کیا کیا ہیں؟ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا۔ جزاک اللہ۔ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا۔ مختصراً کیا ہے؟ بستی، پانی، کھانا، سزا۔ بستی، پانی، کھانا، سزا۔ تو آئیے چلتے ہیں، ہم نے آج پہلا اشارہ اس کا پڑھنا ہے۔ پہلا اشارہ کیا ہے؟ بستی میں داخلہ۔ اور اس اشارے کا تعلق گزشتہ آیات سے یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلسل بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کو بیان فرما رہا ہے، اور نعمتوں کے تعلق سے بنی اسرائیل کے رد عمل کو بیان کر رہا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، سلام قول من رب الرحیم، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آج کی دونوں آیتیں یہ ہمارے سامنے ہیں، آپ میں سے پلیز کوئی ان کو تلاوت کرے۔ جی اوکے، بردر حسن آپ جو ہے تلاوت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا
حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين وبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह खैर ब्रदर। तो आइए देखते हैं आज की इन आयतों के असबाक। बनी इसराइल पर इनाम के तौर पर यह बात कही गई थी कि वो बस्ती में दाखिल हो, मगर दो शर्तों के साथ। उन्होंने दोनों शर्तों की खिलाफ वर्जी की और सख्त सजा के मुस्तहिक हुए। तो आगे चलते हैं, इन आज की आयतों के हरूफ व अल्फाज को देखते हैं। इनमें वा, फा, मिन, वा, ला, वा और सीन, ये सब क्या हरूफ है। ये सौफ और सीन जो है ये आपने किसी वन में देखा था, ये भी हर्फ है। अफाल की तरफ आइए। कुलना, कुलना में ना से पता चल रहा है ये एक फेल है। ये असल में काला या कुल अमर का सिरा है, कुलना। आगे है उदखुलू, उदखुलू में वाव अलिफ से पता चल रहा है ये माजी का फेल है। ये है दखला यादखुलू, उदखुल अमर है और उसे उदखुलू जमा का अमर का सिरा है। कुलू, वाव अलिफ से पता चल रहा है कि ये माजी का है, ये फेल है। तो क्या होता है, अकाला याकुलू कुल, अकाला याकुलू कुल, ये जो है अकाला के जो है वो फेल से है अमर और जमा का सिगा रहा है कुलू। आगे है शे तुम, शे तुम में ये तुम से हमें पता चला कि ये क्या है, माजी का फेल है। कहते हैं ना फ़ाला, फ़ालू, फ़ालता, फ़ालतू, फ़ाल तुम जो है वो फेल माजी में जो है जमा का सामने का सिगा होता है। तो शे तुम ये जमा माजी सामने का सिगा। आगे है उदखुलू, ये वही है जो ऊपर ये हमने उदखुलू कुलना के बाद देखा था। कूलू, कूलू जो है वाव अलिफ से पता चल रहा है ये जो है क्या है, फेल है। अब ये कौन सा फेल है, इसके हम वो जाके देखेंगे। काला या कूलू कुल, कुल जो है वो अमर का होता है, उसी से ये कूलू अमर का जमा का सीगा बना। नगफिर, ये जो है वर्ब है, इसमें नून शुरू में जो आ रहा है उससे हमें पता चल रहा है ये क्या है, मुदारे है, यानी ये मुदारे है। गफरा याकुरू से जो है ये नगफुर हुआ। नजीदू, नजीदू में ये नून से हमें पता चला ये मुदारे का फेल है। फेल क्या है, ज्यादा यजीदू से जो है ये नजीदू, नजीदू जो है मुतकल्लिम अब जमा का सीगा है। इसमें अस्मा देखिए, इज, हाजे ही, हाजे इसमें इशारा है। अल करिया अलिफ लाम से पता चला इसम है। हा जमीर है, इसम है। हैसु, हैसु ये उन जो है अस्मा में से है जो खास है, जिनको हमने जो है वो सुन के और पढ़ के याद करना है। मसलन हमने कहा था इमामा, फौका, तहता, कबला, बादा, और इसी तरह हैसु, ये क्या है, ये सब अस्मा में से है। ये ज़र्फ के अंदर जो है शुमार होते हैं। रगदन दो जबर से पता चला इसम है। अल बाबा अलिफ लाम से पता चल गया इसम है। सुज्जदुन दो जबर ये तनवीन से पता चला इसम है। हित्ततुन दो पेश आए तनवीन से पता चला इसम है। कुम जो है ये जमीर है, तो जमीर जितनी है वो सब इसम होती है। खाता या कुम जो है जमीर है, खाता या ये भी इसम है। अल मोहसिनीन, देखिए अलिफ लाम आया, पता चला क्या है, इसम है। अलिफ लाम से पता चल गया मारफा है, यानी खास है। और या नून से पता चला जम्मा का सीगा है, जम्मा का जो है इसम। और या नून ही से पता चला ये मुजक्कर है, क्यों, मुजक्कर की जमा वाव नून या नून से होती है और मुअन्नस की अलिफ ता से। अगला हिस्सा जो आयत का अगली आयत का देखते हैं। फा, ला, फा, अला, मिन, बी, ये सब यहाँ पे हरूफ के तौर पे आए।
افعال دیکھیے بدلا، ہاں جی بدلا جو ہے اس میں کتنے حرف ہیں یہ دیکھنے والی چیز ہے، غور کرتے ہیں جی چار بدلا 4 کتنے 4 لیٹر درمیان میں شد، اگر 4 لیٹر درمیان میں شد کے ساتھ آئے تو کون سا فعل ذہن میں آنا چاہیے؟ مزید فیل تفعیل کا علامہ علامہ، علامہ فعل آنا چاہیے، علامہ سے ہم نے تعلیم لفظ سیکھا ہے اور تعلیم سے جو ہے باب کا نام ہے تفعیل، تو یہ باب تفعیل سے ہے اور فعل اس کا پیٹرن کیا ہے علامہ، یہ علامہ کے پیٹرن کیا ہے۔ آگے دیکھیں ظلموا، واو الف سے پتہ چلا یہ جو ہے فعل ہے ماضی کا ہے، ظلمہ یظلم ظلم ہوتا ہے تو یہ ظلمہ سے ظلموا ماضی کا جمع کا صیغہ ہے غائب کا۔ کیلا یہ خاص فعل ہے، یہ جی کیلا کے بارے میں کوئی بتا دے یہ کیا ہے بھائی، کیوں خاص ہے، کیا چیز ہے یہ فعل مجہول ہے، یہ فعل مجہول ہے۔ اعلیٰ کا QC QC2 میں جب ہم جو ہے وہ آخری سبق پڑھ رہے تھے تو ہم نے وہاں پہ فعل مجہول پڑھے، ان میں ہمیں بتایا دیا تھا کالا سے کیلا ہوتا ہے، یہ کیلا جو ہے یہ خاص جو ہے فعل ہے، کیوں اس کے اوپر جو ہے وہ پیش نہیں آ رہا، حالانکہ مجہول جتنے ہوتے ہیں ان کے پہلے حرف پہ پیش ہوتا ہے، یہاں پہ پیش نہیں زیر آ رہا ہے، تو یہ جو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کیلا کیا ہے، یہ مجہول ہے، اور کون سا مجہول ہے، ماضی کا مجہول ہے۔ مجہول بھی 2 ہوتے ہیں، ایک ماضی کا ہوتا ہے ایک مضارع کا ہوتا ہے، جو ماضی کا ہوتا ہے اس کا وزن ہوتا ہے فوئیلا، پہلے حرف پہ پیش، دوسرے پہ زیر اور آخری پہ جو ہے زبر، اور جو مضارع کا مفعول ہوتا ہے اس کا وزن ہوتا ہے فوعلا، پہلے پہ پیش، دوسرے پہ سکون، تیسرے پہ زبر اور آخری پہ جو ہے زبر، تو فوعلا تو وہ جو ہے مضارع کا، یہ جو ہے ماضی کا کیلا جو ہے مجہول ہے۔ آگے چلیں انزلنا، انزلنا پہ غور کیجئے، نا جو ہے وہ تو ضمیر ہے، اس نا کو جو ہے آپ ہٹا دیجئے اور پیچھے کیا رہ گیا، کتنے حرف والا، کتنے حرف کا جو ہے وہ رہ گیا، 4 حرف کی، 4 حرف کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے، تو کون سا مزید فی اسلامہ کے ہماری ذہن میں پیٹرن آنا پہ چاہیے؟ اسلام باب افعال تو حرف ہے تو آپ نے کو اندازہ کر دینا نا، یہ جو حرف جتنے جڑے ہوتے ہیں اور جتنے ضمیریں جڑے ہوتے ہیں ان سب کو ہٹا دیتے ہیں، فا کو ہٹا دیا، نا ضمیر تھی اسے بھی ہٹا دیا، اب پیچھے دیکھیں الف یعنی حمزہ ہے زبر والا، پھر نون سکون والا، زال اور لام، تو یہ 4 لیٹر ہوئے، فا ہٹ گیا، نا ہٹ گیا، پیچھے اصل ورب سامنے آئے گی، 4 حرفی ہے، شروع میں حمزہ ہے، تو کون سا وزن بتا رہے ہیں آپ لوگ، کون سا اس کا فعل کا پیٹرن ہے؟ اسلام اسلامہ باب اسلمہ کے وزن افعال پہ ہے، افعال اسلمہ سے ہم نے جو ہے وہ کیا سیکھا تھا، اسلمہ سے کون سا لفظ سیکھا تھا، اسلام، اسلام اسلمہ سے اسلام کا افعال لفظ، اور اسلام سے ہم نے باب کا نام نکالا تھا افعال، تو یہ باب افعال ہے، پیٹرن اس کا اسلمہ ہے، تو اگر اسلمہ میں حمزہ جو ہے فالتو ہے تو یہاں بھی فالتو، اس حمزہ کو ہٹا دیں تو روٹ لیٹر کیا ہوں گے، نون اسی طرح بدلا، بدلا بدلا میں جو ہے دال جو ہے اضافی ہے، اس کو اگر نکال دیں تو روٹ لیٹر کیا بنیں گے، تو آئیے ظلم، یہ ہم نے یہ اوپر دیکھ لیا، کانو واو الف سے پتہ چلا یہ جو ہے فعل ہے اور کوئی ماضی کا ہوگا، تو دیکھیں کانا یکونو کن، کانا سے کانو، تو یہ کانو کا جو ہے نا فعل ہے غائب صیغہ کا جمع کا، یفسکون، یفسکون جو ہے یہ کیا ہے مضارع ہے، کیوں شروع میں علامت یا آ گئی، اگر شروع میں 4 حرف میں سے کچھ آئے، کیا آتے ہیں میں سے حمزہ آئے، تا آئے، یا آئے، نون آئی میں سے کوئی آئے تو اسے کیا کہیں گے، یہ مضارع کا فعل ہے، تو یہ کیا ہے، یہ مضارع کا فعل ہے، غائب کا جمع کا ہے، فسدا یفسدو افسد یہ فعل ہے، اس سے یہ ہے یفسکون، یفسکو سے یفسکون جو ہے جمع غائب ہے۔ اب اس میں اسما دیکھیے،
اللہ زینہ اس میں جو ہے مسئولہ ہے، قولن دو زبر سے پتہ چل رہا ہے، تنوین سے اسم ہے غیرہ. ہاں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، جیسے حیث ہوتا، جیسے بعد یا بعد ہوتا، اسی طرح غیرہ، یہ سب جو ہے اسم اسپیشل ہے. ان کے لیے آپ اپنی نوٹ بک میں ایک صفحہ مختص کر لیجئے، خاص اسما ان میں لکھتے جائیں، ان کو چند روز دیکھیے آپ کو یہ یاد ہو جائے گا. اللہ زی جو ہے یہ واحد ہے، اللہ زی کی یہ بھی اس میں مسئولہ ہے. ہم جو ہے ضمیر ہے، اسم ہے، تمام ضمائر اسم ہوتے ہیں. اللہ زینہ یہ جو ہے ابھی ہم نے دیکھ لیا، اس میں مسئولہ جمع ہے، مذکر کے لیے ہے. رزن دو زبر سے پتہ چلا اسم ہے. السماء الف لام سے پتہ چل گیا یہ کیا ہے، اسم ہے. اب اگلا سوال آپ سے، اگر یہ اسم ہے تو یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ چلیں یہ اس سے آسان کرتے ہیں. آیا یہ جو ہے واحد ہے جی یا جمع ہے؟ پہلے واحد جمع نکالے، پھر اگلا سوال خود ہی یہ مل جائے گا جواب. یہ واحد اور اس کی جمع ہے سماوات. سماوات، جیسے ہی سماوات پتہ چلا ہمیں فوراً پتہ چل گیا کہ آخر میں الف تا آ رہا ہے، تو یہ کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، مؤنث ہے؟ مؤنث. مؤنث. تو یہ آپ کو ایک ٹپ میں دے رہا ہوں، پہلے آپ اس کا اسم ہونا کنفرم کر لیں. جب آپ کو کنفرم ہو جائے کہ یہ لفظ اسم ہے تو پھر اس کا واحد جمع دیکھا کریں. جو ہی آپ واحد جمع اس کا کریں گے تو جمع میں آپ کو علامت نشانی کوئی مل جائے گی جو آپ کو یہ بتائے گی یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. آئیے ما جو ہے یہاں پہ اس میں مسئولہ آ رہا ہے، یہ آپ نے نوٹ کرنا ہوتا ہے کہ کس آیت میں ما جو ہے وہ نفی کے معنی میں آ رہا ہے، کس آیت میں ما جو ہے سوالیہ کیا کے معنی آتا ہے، ما اسموں کا جیسے، اور کہاں پہ یہ اس میں مسئول آ رہا ہے. یہاں اس آیت میں یہ ما جو ہے وہ کیا ہے، اس میں مسئولہ کے طور پر یہ آپ کو بتایا جاتا ہے. یہ آپ سیکھتے ہیں، یہ آپ آہستہ آہستہ جب سیکھتے جائیں گے پھر آپ کو پتہ چلتا جائے گا، پھر آپ خود بھی پہچاننے لگ جائیں گے کہ یہ ماں جو ہے نہیں کا آ رہا ہے، یہ ماں استفہامیہ سوال کے آ رہا ہے، یہ ماں جو ہے وہ کیا ہے، مسئولہ کے طور پر. تو یہ آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے، اس میں آپ تیزی مت کریں، آپ سر نوٹ کرتے ہیں. جیسے ماذا ارادہ، کیا ارادہ کیا؟ تو آگے چلتے ہیں آیتوں کے جو ہے وہ لفظی جو ہے ترجمے کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ. وا اور از جب، قلنا ہم نے کہا، کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا کیا، ادخلو تم سب داخل ہو جاؤ، کہاں؟ ہی اس قریت، اس جو ہے کیا بستی میں، قریہ کہتے ہیں بستی. اب یہ دیکھیں حاضر ہی جو ہے مؤنث آیا، کیوں؟ اس لیے کہ اگلا لفظ جو آگے آ رہا ہے قریہ وہ کیا ہے، مؤنث کا گول تا کے ساتھ ہے، تو اس لیے یہاں پہ حاضر نہیں آیا، حاضر ہی آیا. فَقُلُوا فا پس کلو کھاؤ، امر کا صیغہ ہے، تم سب کلو تم سب کھاؤ، کیا کھاؤ؟ منہا، اس سے. اب یہاں غور کریں، من تو عام حرف ہے، ہاں جو ہے وہ مؤنث کا لفظ کیوں آ رہا ہے کہ اس سے پہلے قریہ جو ہے مؤنث لفظ آیا ہے، حاضر ہی مؤنث آیا ہے، اس لیے اس کی طرف یہ ہا لوٹ رہی ہے بستی کی طرف. تو اس سے پتہ چل رہا ہے یہ ہا کس کے لیے ہے، قریہ کے لیے ہے، بستی کے لیے. کیوں؟ وہ مؤنث ہے تو ہا بھی مؤنث ہے. ایسو جیسے، ایسو جیسے، شے تم چاہو، شے تم، شاہ سے شاہ یا شاہ سے، شے تم چاہو. رغدن کا معنی تو ہے فراغت سے، ابونڈنٹ، کثرت سے، جتنا مرضی. رغدن وَدْخُلُوا اور داخل ہو جاؤ تم سب، البابا کیا دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے. وَقُولُوا اور تم سب کہو، حتہ کو یعنی جھاڑ دے، بخش دے، گرا دے، کیا؟ تو نغفر لکم ہم بخش دیں گے، لکم تمہارے لیے، کیا؟ خطایاکم تمہاری خطائیں. اور سنزید میں نے یہ آپ نے صوفہ اور سی جو ہے وہ پڑھا تھا کیوسی میں، جب کم وقت ہو تو صوفہ کی بجائے سا کہتے ہیں. اس صوفہ اور سا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ معنی کو مضارع کے مستقبل کے لیے مخصوص کر دیتا ہے. اس کا ترجمہ پھر ہم حال میں نہیں کر سکتے. مضارع کے دو ترجمے ہم کرتے ہیں نا، حال اور مستقبل. جب صوفہ آ جائے، جب سین آ جائے مضارع سے پہلے، تو اس کا ہمیشہ ترجمہ کدھر جائے گا؟ مستقبل. اور اگر
اس سے پہلے قد آ جائے تو پھر جو ہے وہ حال میں رہے گا، ترجمہ مستقبل میں. تو اگلا ہے المحسنین، نیکی کرنے والوں کو. اب یہ غور کیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیا آرڈر دیا تھا. یہ کہا تھا جب وہ تنگ آ گئے تھے من و سلوہ کھاتے ہوئے، انہیں کہا جی ہمیں تو وہ چیزیں چاہیے جو زمین اگاتی ہے، جو دالیں ہیں، جو پیاز ہے، جو لہسن ہے، جو اور سبزیاں ہیں، وہ جو زمین اگاتی ہے ہمیں تو وہ چاہیے. تو حکم ہوا اچھا ٹھیک ہے تم ایسے کرو، اس بستی میں داخل ہو اور جہاں سے جتنا تم چاہتے ہو کھاؤ، لیکن دروازے سے داخل ہوتے ہوئے دو کام کرنے. کیا؟ ایک تو یہ سجدہ کرنا ہے شکر کا کہ تم نے صحرا سے نجات کے لیے اور شہر میں داخل ہو رہے ہو، اور دوسرا یہ کہ لفظ حتہ کہنا. حتہ کے معنی ہوتا ہے گرانا، کم کرنا کسی چیز کو، یا یہاں اس کے معنی ہے بخش دینا، خطاؤں گناہوں کو گرانا. تو پھر اللہ کہتے ہیں ہم کیا کریں گے، نغفر لکم، ہم جو ہے بخش دیں گے تمہیں خطایاکم، تمہاری جو ہے خطاؤں کو، وسنزیدو، اور ہم زیادہ یزیدو بڑھا دیں گے. ہم نے دیکھا تھا نا زیادہ یزیدو بڑھا دیں گے. کیا؟ المحسنین، احسان نیکی کرنے والے. تو آئیے یہ لفظی ترجمہ ہم نے پورا کر لیا ہے. تو اس میں نئے الفاظ جو ہے کریہ ہے، اس کے لیے ہم جو ہے فریز لیں گے ادخلوا هذه القریہ، اور جو ہے پھر جو ہے سجد نیا ہے تو وادخلوا الباب سجدا، اور جو ہے حتہ نیا ہے تو اس کے لیے ہم فریز لیں گے وقولوا حطۃ. نغفر لکم بھی نیا ہے، اور خطایا تو اس کے لیے ہم فریز لیں گے نغفر لکم خطایاکم، اسے پورا ایک فریز لیں گے. اور المحسنین یہ بھی ایسا ہے. تو یہاں پہ آئیے شرح کی طرف چلتے ہیں. دنیا میں بہت ساری چیزیں ہمیں بغیر کسی محنت کے حاصل ہوئی ہیں، انہی میں سے ایک نعمت شہروں اور بستیوں میں سکون کے ساتھ رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شہروں اور بستیوں میں تمام سہولتوں کا انتظام فرمایا. ایک دوسرے کے پیشوں اور کاموں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے ٹیچر، ڈاکٹر، انجینئر، آرٹسٹ، تاجر وغیرہ. اس طرح ہماری تمام بنیادی ضروریات مکمل ہوتی رہتی ہیں. بڑے بڑے شہروں کو دیکھیے اور غور کیجیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کے لیے خوراک کا انتظام فرمایا ہے. اس پر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہوئے انسانیت کی خدمت کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا تاکہ وہ وہاں اپنے لیے کھانے پینے کا سامان حاصل کر سکے. البتہ اس کے لیے دو شرطیں رکھی گئی. کیا؟ ادخلوا الباب سجد، عاجزی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور وقولوا حطۃ، یعنی معافی طلب کرنا. حطہ کا معنی ہے کم کرنا، اتارنا، یعنی اللہ ہم سے ہمارے گناہوں کے بوجھ کو کم کر دے، ہم سے گناہوں کو دور کر دے اور ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر دے. یہ مطلب ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. یعنی بنی آدم جو ہے، ترجمہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے بنی آدم یعنی انسان گناہگار ہیں، اور بہترین گناہگار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، جو لوگ بہتر طریقے پر عبادت کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح نبھاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بڑھا چڑھا کر اجر و ثواب ہے. کوشش کیجیے کہ آپ کا اگلا عمل پچھلے عمل سے بہتر، چاہے وہ عبادات ہو، تلاوت ہو، پڑھائی ہو، یا پھر ایسے آپس کے تعلقات ہوں، یعنی ہر میدان میں بہتر بننے کی کوشش کیجیے. اللہ اب آپ کی باری ہے، تو آپ میں سے کون جو ہے جی اس کی تلاوت ترجمے کے ساتھ کرنا چاہے گا؟ ہینڈ ریز کیجیے. جی سسٹر نگی نگہ کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اور جب ہم نے کہا داخل ہو، هذه القریہ، اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا، پھر کھاؤ اس میں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے تم چاہو، رغدا، رغبت کے ساتھ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور
اور وہاں ترجمہ غلط ہے، رغد آپ اپنا ترجمہ یہ کیجیے۔ اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، وقولو اور کہو حتّۃ نغفر لکم بخش دے ہمیں ہمارے لیے خطایاکم ہماری خطائیں، وسنزید المحسنین اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ صدق اللہ العظیم۔ اس میں یہ سسٹر تھا نغفر لکم، نغفر میں ہے نا نحنو کے لیے، یہ چونکہ آگے شروع میں قلنا آیا تھا ہم نے کہا تو یہ نحنو جو ہے اس کی طرف جا رہا ہے۔ نغفر ہم بخش دیں گے، لکم ہم تمہارے لیے بخش کیا دیں گے، خطایا تمہاری ہم خطائیں۔ بخش دیں گے لکم تمہارے لیے خطایاکم تمہاری خطائیں، ہاں یہ تھا اس کا، ہم بخشیں وسنزید گے تمہارے لیے المحسنین تمہاری۔ اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگلی آیت ہے فبدلنا بس بدل ڈالا اللہ زینا ان لوگوں نے، کنہوں نے؟ ظلموں ظالموں نے، بس ان ظالموں نے بدل ڈالا کیا؟ قولن غیر، غیر کے معنی ہوتا ہے خلاف یا اس کے بغیر یا اس کے الٹ۔ الذی وہ قیلا کہی گئی تھی لہم ان سے جو بات کہی گئی اس یا قول کہا گیا تھا اس کے خلاف انہوں نے کیا، کیا کیا؟ فانزلنا بس ہم نے بھی اتار دیا، ہم نے بھی نازل کر دیا کیا؟ الذین ان لوگوں پر ظلم جو ظالم تھے، کیا؟ رزن عذاب، رزن عذاب شدید عذاب، سخت عذاب کو رزق کہتے ہیں۔ من السماء کہاں سے؟ آسمان سے، بیما اس وجہ سے، بیما اس وجہ سے کانو یفسقون وہ جو ہے نافرمانی کرتے تھے۔ کانا کے ساتھ جب مضارع آتا ہے، یہ آپ نے QC1 میں پڑھا تھا، کانا کو جب جو ہے مضارع کے ساتھ ملاتے ہیں تو ماضی استمراری بنتا ہے۔ کانو یفسقون وہ نافرمانی کیا کرتے تھے، حالانکہ یفسقون جو ہے وہ مضارع ہے، ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے یہ جو ہے ماضی استمراری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر کیا ہوا جب انہوں نے ہماری بات کے خلاف کیا تو ہم نے بھی جو ہے ان کے ساتھ جو ہے کیا کیا؟ ہم نے ان کے اوپر عذاب جو آسمان سے نازل کیا، اس وجہ سے کہ وہ یہ جو ہے نافرمانی کرتے تھے۔ تو اس میں نئے الفاظ جو ہیں فبدل الذین ظلموا ہے، رزن ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے بما کانوا یفسقون۔ آئیے شرح دیکھتے ہیں۔ فبدل الذین ظلموا وہ اپنی پیٹھ کی جانب سے بستی میں داخل ہوئے اور انہوں نے الفاظ کو بدل دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی انداز گفتگو بدل دیا، اور اب آپ تم کے بجائے ان کو الذین ظلموا سے خطاب کیا اور پھر انہیں سزا دی گئی۔ رزق من السماء کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جلد ہی ان ظالموں کو دنیا ہی میں سزا دے دی، اور وہ بھی کیا تھا؟ عذاب شدید۔ رزق کیا تھا؟ شدید سخت قسم کا عذاب۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے طریقے ہیں، وہ آج بھی ظالموں کو مختلف طریقوں سے سزا دے سکتا ہے اور دیتا ہے، جیسے ذہنی تناؤ، ٹینشن، بیماریاں اور تعلقات، ملازمت، کاروبار اور معاملات میں مشکلات وغیرہ، یہ سب بھی عذاب کی مختلف شکلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑانے یا ان سے لاپرواہی برتنے یا ان کو برا کہنے کا لازمی انجام لاقت اور بربادی یہ ہوا کرتا ہے۔ تو آئیے حدیث سے ایک لیتے ہیں، اس سے پہلے اس میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ جب بات عقائد و عبادات سے متعلق ہو تو ہمیں ہر کام قرآن و سنت کے مطابق ہی کرنا چاہیے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنائیں، ورنہ بہت ممکن ہے کہ ہم بدعت کے جال میں پھنس جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے مذہب اسلام پر نہ ہو تو وہ رد کر دیا جائے گا۔ تو علم جی اب آپ کی باری ہے۔ جی بردر حسن جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبدل الذین ظلموا بس بدل ڈالا ظالموں نے،
قولن بات سے، غیر الذی خلاف اس کے جو قیل کہی گئی تھی، لہم ان سے، وانزلنا پھر ہم نے اتارا، علی الذین ظلموا ظالموں پر، رجزم عذاب، من السماء آسمان سے، بما کانوا یفسقون اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو جزاک اللہ۔ آئیے ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں دونوں آیتوں کا۔ اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو فراغت کے ساتھ، اور داخل ہو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو بخش دے، ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں، اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ پھر بدل دیا جی، تو لوگوں نے ظلم کیا بات کو خلاف اس کے جو کہی گئی تھی اس سے، تب ہم نے نازل کیا اوپر ان کے جو ہے جنہوں نے ظلم کیا عذاب آسمان سے، اس وجہ سے وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اسباق دیکھتے ہیں، اسباق ان آیتوں سے یہ ملے، بنی اسرائیل پر انعام کے طور پر یہ بات کہی گئی تھی کہ وہ بستی میں داخل ہو مگر دو شرطوں کے ساتھ۔ انہوں نے دونوں شرطوں کی خلاف ورزی کی اور سخت سزا کے مستحق۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں، اللہ میری مدد فرمائیے کہ میں اپنے کاموں اور اپنی باتوں میں تیری فرمانبرداری کروں، احتساب کرتے ہوئے پلان بنائیے، انشاءاللہ میں محسن بننے کی یا محسنہ بننے کی کوشش کروں، یعنی اپنی عبادت اور معاملات کو بہتر سے بہتر طریقے پر ادا کرنے کی کوشش کروں گا یا کروں گی۔ آئیے اسماء افعال لیتے ہیں۔ آج کا پہلا اسم ہے قریہ۔ قریہ بستی واحد کو کہتے ہیں، اور قرہ یہ جو ہے اس کی جمع ہے۔ باب واحد ہے، ابواب اس کی جمع ہے۔ اسی طرح ساجد واحد ہوتا ہے، سجود جو ہے وہ اس کی جمع ہے۔ خطیہ واحد ہے، خطایا جو ہے اس کی جمع ہے۔ تو آگے تین حرفی صحت مند افعال کو دیکھتے ہیں۔ فتح نصر درواز کے وزن پہ سے داخلہ یا اشارہ ہے، اس لیے باب نصرہ ہوا۔ اگلا دیکھیں نغفر سے جو ہے غفرہ یا پھر اغفر، غافر، مغفور، غفران، مغفرہ، اس کے دو مصدر ہیں، اور جو ہے غین فارا ہے، اور مضارع میں یغفر نے درمیان والے پہ زیر آ رہا ہے تو اس سے باب ضربہ ہوا۔ اگلا لفظ دیکھیں ظلمو سے ظلمہ یظلم اظلم، ظلمہ یظلم اظلم، ظالم مظلوم ظلم۔ تو یہاں پہ جو ہے ظالم کے بعد ظلم جو ہے ایک اور ایکسٹرا آیا ہے، یہ اس کا جو ہے وہ فائل جو ہے دو ہے۔ تو ظلمہ ضاد لام میم جو ہے وہ اس کا روٹ لیٹر ہے، اور مضارع میں جو ہے درمیان والے پہ زیر آ رہا ہے تو باب ضربہ ہوا۔ آخری لفظ ہے فسقہ یفسقو افسق، فاسق ڈیش فسق اینڈ فسوق، تو اس کے دو جو ہے مصدر ہے اور مفعول کوئی نہیں ہے۔ فاسق کاف اس کا روٹ لیٹر ہے، مضارع میں دیکھیں یفسقو درمیان والے پہ پیش آیا تو باب نصب ہے۔ یہ ہمارے پاس جو ہے داخلہ کا پہلا ٹیبل ہے۔ آپ میں سے کون اسے کرانا چاہے گا؟ جی کرائیے بغیر ترجمہ کے، تاکہ کم وقت میں ہم جو ہے زیادہ ٹیبل کر سکیں۔ جی برادر حسان آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ کرا دیجیے۔ دخل، دخلوا، دخلت، دخلت، دخلتم، دخلنا، دخلت، يدخل، يدخلون، تدخل، أدخل، تدخلون، ندخل، تدخل، ادخل، ادخلوا، لا تدخل، لا تدخلوا، داخل، مدخول، دخول۔ تو آگے جو ہے ہمارے پاس ہے غفرہ، جی طاہرہ نسیم، جی سسٹر۔ جی سسٹر شروع کیجئے غفرہ کا ٹیبل۔
सर तस्वीर क्या तस्वीर भी नजर आ रही? ओके। गफरा, गफरू, गफरता, गफरतू, गफरतुम, गफरना, गफरत, यगफुरू, यगफुरूना, तगफुरू, अगफुरू, तगफुरूना, नगफुरू, तगफुरू, इगफिर, इगफिरू, ला तगफिर, ला तगफिरू, गाफिरुन, मगफूरुन, गफरुन, गुफरानुन, मगफूरुन, मगफिरतुन। ये जो है इसके तीन जो है वो मजदर हैं। ये एक बहुत ही डिफरेंट टेबल है। आगे है ज़लमा। जी ज़लमा जो है, जी सिस्टर ताहिरा आप करा सकती हैं तो करा दीजिए, नहीं वरना फिर किसी और को मौका दीजिए। चले सिस्टर जाहिदा कराइए। जी अस्सलाम वालेकुम। ज़लमा, ज़लमू, ज़लमता, ज़लमतु, ज़लमतुम, ज़लमना, ज़लमत। यज़लिमु, यज़लिमूना, तज़लिमु, अज़लिमु, तज़लिमूना, नज़लिमु, तज़लिमु। इज़लिम, इज़लिमु, ला तज़लिम, ला तज़लिमु। ज़ालिमुन, मज़लूमुन, ज़ुल्मुन। जैसा तो अगला है फसका। जी सिस्टर सानिया बरकत। फसका, फसकु, फसकता, फसकतु, फसकतुम, फसकना, फसकत। यफसुकु, यफसुकूना, तफसुकु, अफसुकु, तफसुकूना, नफसुकु, हिया तफसुकु। उफसुक, उफसुकु, ला तफसुक, ला तफसुकु, फासिकुन, मफसूकुन, फिस्कुन। गुड, एक्सीलेंट। तो आगे चलते हैं। तीन हरफी सेहतमंद में मजीद है रागिदा। ये एक स्पेशल वर्ब है। रागिदा यरगदू इरगिद, रागिद डैश रगद। और ये बाब करूमा से भी आता है। बाब करूमा से जब आएगा तो ये होगा रागुदा यरगुदू उरगुद रगीद रगादा। ये बाब करूमा आपने अभी तक नहीं पढ़ा, ये क्यूसी 4 में पढ़ेंगे। आपने अब तक 4 बाब सेहतमंद पढ़े हैं क्यूसी 1 में। फताहा, नसारा, दराबा, समया। 2 अभी रहते हैं आपके बाद जो आपको क्यूसी 4 में पढ़ेंगे। उनमें 2 में एक करूमा है, दूसरा हसीबा। तो ये करूमा के बाद चूंकि यहाँ पे आ गए तो इसलिए मैं आपको ये वजाहत दे रहा हूँ कि करूमा और हसीबा जो है 2 मजीद बाब है जो अभी आपके रहते ही हैं, वो आप क्यूसी 4 में पढ़ें। चूंकि करूमा हमने नहीं पढ़ना तो इसलिए सिर्फ ये जो बाब समिया से रगीद आ रहा है उसका टेबल है। तो ये उसका टेबल है। और यहाँ पे शाहीन, सिस्टर शाहीन आपने हैंड रेज किया हुआ था, आप किधर चली गई? आप ये टेबल करा दीजिए। रगीदा, रगीदू, रगिद्ता, रगिद्तुम, रगिद्तु, रगिदना, रगिदत। यरगदू, यरगदूना, तरगदू, तरगदूना, अरगदू, नरगदू, तरगदू। इरगद, इरगदू, ला तरगद, ला तरगदू। रागिदुन डैश रागादुन। तो ये इसमें चूंकि टेबल में जो है वो आगे पीछे कुछ चीजें हुई हैं पुराने पैटर्न पे, मैं आपके लिए दोहरा देता हूँ। रागिदा रागिद, रागिदता रागिद, रागिद तुम, रागिदना, रागिदा। यरगदू यरगदूना, तरगदू अरगदू, तरगदूना नरगदू, तरगदू। इरगद, इरगदू, ला तरगद, ला तरगदू, रागिदू डैश रागिदू। हमने टेबल अपने पैटर्न पे करना है कि पहले जो है 2 माजी के सीगे करते हैं, फिर सामने और जो है अपने लिए जो है सिंगल का करते हैं सामने, और अपने लिए जमा का करते हैं। इसी तरह मुदारे के पहले 2 गायब के, फिर वाहिद के 2, फिर जो है जमा के। हमारा पैटर्न वही रहेगा। टेबल भला वो जो मर्जी लिखा आपको नजर आए। तो चलते हैं आगे। है 3 हरफी कमजोर अफाल में। कमजोर अफाल में क्या है? अकला, याकुलू, कुल, आकिल, माकुल, अकल। ये जो है बाब नसरा से है। और इसके साथ दूसरा है शाह, यशाऊ, शाह, शाइन, मशीउन, मशीयतुन। तो आइए तीसरा है ज़्यादा, यजीदु, जिद, जायद, मजीद, जियादा। तो चौथा है काना, यकूनु, कुन, काइन डैश कौन। क्योंकि टेबल ज्यादा है, टाइम कम है, तो इसलिए ये पहला टेबल तो आप लोग करा दीजिए ना। किसकी बारी है? जी कौन रह गया जिसने टेबल नहीं किया?
جی ثانیہ آپ نے کرایا تھا، چلیں دوبارہ کرا دیں. ساجدہ وہ آپ سے اگلا ٹیبل کراتے ہیں سسٹر. Akala, akalu, akalta, akaltu, akaltum, akalna, akalat. Yakulu, yakuluna, takulu, akulu. Takuluna, nakulu, takulu. Kul, kulu, la takulu, la takul, la takulu, akilun, makulun, aklun. جی سسٹر ساجدہ. شاء شاء شئت 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 شئتم شئنا شاءت يشاء يشاءون تشاء أشاء تشاءون نشاء تشاء شاء شاء لا تشاء لا تشاء شاء مشي مشيئة اچھا. تو آگے ہے زادہ. جی سسٹر شاہین آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوگا، آپ بھی کرا دیجئے. زادہ زادو زدتا زدتو زدتم زدنا زادت یزیدو یزیدونا تزیدو ازیدو تزیدونا نزیدو تزیدو زد زیدو لا تزد لا تزیدو زائد مزید زیادت. تو اگلا ہے کانا. جی سسٹر نگت آپ جو کانا کرا دیجئے. کانا کانو کنتا کنتو کنتم کننا ہیا کانت یکونو یکونونا تکونو اکونو تکونونا نکونو ہیا تکونو کن کونو لا تکن لا تکونو کائنن ڈیش کونن. گڈ. تو آئیے مزید فی کے بھی اس میں افعال ہیں انہیں بھی دیکھ لیتے ہیں. المحسنین سے ہے احسنا یحسنو احسن محسن محسن احسان. اگلا اس میں ہے فبدلا سے بدلا یبدل بدل مبدل مبدل تبدیل. تو پہلا جو ہے پھر ہے ایک اور انزلا ینزلو انزل منزل منزل انزال. تو ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں آپ کے لیے ٹیبل کرا دیتا ہوں. احسنا احسنو احسنتا احسنتو احسنتم احسننا احسنت یحسنو یحسنونا تحسنو احسنو تحسنونا نحسنو تحسنو احسن احسن احسنو لا تحسن لا تحسن محسن محسن احسان. بدلا بدلو بدلتا بدلتو بدلتم بدلنا بدلت یبدلو یبدلونا تبدلو ابدلو تبدلونا نبدلو تبدلو بدل بدلو لا تبدل لا تبدلو مبدل مبدل تبدیل. انزلا انزلو انزلتا انزلتو انزلتم انزلنا انزلت ينزلو ينزلون تنزلو انزلو تنزلون ننزلو تنزل انزل انزلو لا تنزل لا تنزلو منزل منزل انزال. تو آج کا یہ سبق ہمارا پورا ہوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سلام قول من رب الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہم صلی علی محمد. پڑھتے ہیں اپنی آج کے سبق کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے. کورس 3 صفحہ 8.1 کی کلاس میں خوش آمدید. آج اس میں ہم جو ہے کمزور مزید فی کے افعال کا جو ہے تعارف حاصل کریں گے. الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہے. اسم کسی کا نام جیسے کتاب مکہ یا صف جیسے مسلم مومن. اور پہچان یہ ہوتی ہے ہر وہ لفظ جس کے شروع میں الف لام آئے یا آخر میں 2 پیش 2 زبر 2 زیر میں سے یعنی تنوین میں سے کوئی علامت آئے یا جمع کا لفظ اور اس کے آخر میں واو نون یا نون یا الف تا میں سے کوئی آئے تو وہ کیا ہے اسم.
فعل کیا ہوتا ہے؟ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے، وہ لفظ جو ہے فعل ہوتا ہے. جیسے فتح، اس نے کھولا، یعملون وہ کرتے ہیں، مضارع کا زمانہ ہے اور ماضی. ہر کیا جو اسم اور فعلوں کو ملائے، جیسے بی، لی، من، فی، ان. پھر ہم نے یہ دیکھا صحت مند افعال کیا ہوتے ہیں. قرآن کھولو ہوئے، فتح اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ ورنہ باہر پڑے گی، ضربات دو سامیہ. تو لہذا فتح، نصرہ، ضربہ، سامیہ یہ کیا ہے؟ 4 صحت مند افعال ہیں جو دوسری بند میں پڑھے تھے. پھر کمزور کے لیے ہم نے 3 جملے سیکھے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، اعلیٰ دادا، اس لیے دعا کرو اللہ کی دادا. اور پھر یکساں حروف والے تھے. زنا اس کے لیے جملہ تھا، اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، زنا تھا. اور ایک چوتھا تھا حمزہ کے ساتھ والا، یہ نیچے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، امارا، سالا اور کم. تو یہ 4 باب ہوئے: صحت مند، کمزور، یکساں حروف والے اور حمزہ. جب ہم آئے مزید فی میں تو ہم نے بتایا یہاں بھی یہ اسی طرح 4 جو ہے وہ ابواب ہوتے ہیں: صحت مند، کمزور، یکساں حروف والے اور حمزہ والے. صحت مند جو ہے الحمدللہ ہم نے پورے کر لیے. 8 کون سے تھے؟ علامہ، حسبہ، اسلمہ، اختلفہ، استغفرہ، تدبرہ، تدارسہ، انکرہ. یہ 8 میں پڑھ لیے. اس کے بعد جو کمزور آپ نے اس QC3 میں پڑھنے ہیں وہ ہے واللہ، نادا، القا، اتقا، اہتدا، استقا. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ آپ ابھی کلاسوں میں. اور اسی طرح یکساں حروف والوں میں سے جو ہے آپ نے صرف ایک پڑھنا ہے، عدلہ. باقی یہ جو نظر آ رہے ہیں جیسے شاخ کا، اختصا، استمرا، یہ اگلی کلاسوں میں. اور حمزہ والوں میں آپ نے صرف 2 پڑھنے ہیں جو نیلے رنگ کے آخر میں نظر آ رہے ہیں، چھوٹے سے لکھے آمنا آن. اس کا مطلب ہوا مزید فی کے اندر بھی 4 جو ہے گروپ ہے. پہلا کیا ہے؟ صحت مند افعال، یہ 8. دوسرا کیا ہے؟ کمزور افعال. ان کمزور میں سے آپ نے صرف جو ہے کتنے 6 پڑھنے ہیں. تیسرا یکساں حروف والے، ان میں سے صرف 1 پڑھنے. اور چوتھا کیا ہے؟ حمزہ والے. وہی جو ہم نے پہلے کیٹیگری دیکھی تھی، صحت مند، کمزور، یکساں حروف والے اور حمزہ والے. وہی 4 جو ہے مزید فی میں بھی اسی طرح وہی 4 گروپ ہیں. تو ہم نے یہ 3 جملے سیکھے. کیا؟ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. تعلیم سے علامہ، محاسبہ سے حاسبہ، اسلام سے اسلمہ. اختلاف مت کیجیے، استغفار. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. اختلاف مت کیجیے، استغفار. اختلاف سے اختلافہ، استغفار سے استغفار. تو یہ 5 جو ہے وہ افعال ہوئے کس کے؟ مزید کے. کون سے؟ علامہ، حسبہ، اسلمہ، اختلافہ، سب. تیسرا جملہ ہم نے یہ سیکھا تھا، تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب. تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب. تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب. تدبر سے تدبرہ، تدارس سے تدارسہ، انقلاب سے انقلابہ. یہ 3 مزید افعال ہوئے. کون سے؟ تدبرہ، تدارسہ، انقلاب. تو یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 5 اور 3 8. ہم نے 8 ہی پڑھنے کیونکہ قرآن میں 8 آتے ہیں. ویسے یہ گرامر میں 16 کے قریب ہے، لیکن چونکہ قرآن میں ان میں سے زیادہ یہی 8 ہی آئے ہیں تو اس لیے ہم صرف 8 کو پڑھیں گے. کون سے ہیں؟ علامہ، حسبہ، اسلم، اختلفہ، استغفر، تدبرہ، تدارسہ، انقلاب. تو آئیے یہ ہمارے 8 صحت مند افعال آپ کے سامنے ہیں: علامہ، حسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرہ، تدبرہ، تدارسہ اور انقلاب. اب جو دوسری چیز ہے ہم نے اب شروع کرنی ہے وہ ہے کمزور افعال. کمزور افعال میں جو ہم نے پڑھنے ہیں یہ اس کوئی میں واللہ، نادا، اقامہ، القا، اتقا، اہتدا، استقام. اور پھر ہم نے یکساں حروف والے میں صرف ایک عدلہ پڑھنا ہے اور حمزہ والوں میں ہم نے صرف 2 آمنا اور آتا پڑھنا ہے. تو یہ ان کی اہمیت یہ ہے کہ مزید فی ٹوٹل ملا کے تقریباً قرآن پاک میں 9000 بار، جس میں سے یہ صحت مند 8 جو ہیں یہ 4500 بار آتے ہیں، اور باقی یہ کمزور، یکساں اور حمزہ والے ملا کے یہ بھی تقریباً 4500 بار آتے ہیں. تو ان میں سے جو یہ 4500 والے صحت مند ہیں یہ 8 ہم الحمدللہ 8 کلاسوں میں پڑھ چکے.
اور یہ جو باقی کمزور یکساں اور حمزہ والے ہیں یہ ہم اگلے جو ہماری 11 لیسن رہتے ہیں اس میں پڑھیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں، یہ ایک ٹیبل آپ نے QC2 میں پڑھا تھا کمزور افعال کا، اس کو ہم ایز اے پیٹرن آج پڑھیں گے کیونکہ جتنے آپ کے آگے کمزور افعال آنے مزید سے وہ اس پیٹرن پہ آئیں گے۔ تو آئیے اس پیٹرن کے لیے سے دیکھتے ہیں، اس کا ماضی کیا تھا؟ ہدا، اس نے ہدایت، ہدو، ان سب نے ہدایت۔ غور کیجیے، ہدو، ہدو نہیں ہے، ہدو نہیں ہے، جیسے فعالہ سے فعالو، جالہ سے جالو پیش کے ساتھ آتی ہے، پیش نہیں زبر کے ساتھ، ہدا سے ہدو، ہدیتا، ہدیت، ہدیتو، ہدینا، عادت۔ اسی طرح مضارع کا دیکھیں، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، یہدونا وہ سب ہدایت دیتے ہیں، تہدی آپ ہدایت دیتے ہیں، اہدی میں ہدایت دیتا ہوں، تہدونا آپ سب ہدایت دیتے ہیں، نہدی ہم سب ہدایت دیتے ہیں، تہدی وہ عورت ہدایت، اہدی ہدایت دے، اہدو تم سب ہدایت دو، لا تہدی مت ہدایت دے، لا تہدو تم سب مت ہدایت دو، ہادن ہدایت دینے والا، مہدی جس کو ہدایت دیجیے، ہدن اور ہدایت دینا۔ تو آئیے پریکٹس کے لیے جو ہے ہم چلتے ہیں، آپ سب مل کے یہ ٹیبل مجھے کرا دیجئے۔ جی ماضی پہلے شروع کیجئے۔ ہدا ہدو ہدیتا ہدیتا، ہدیتو، ہدیتم، ہدیتم، ہدینا، ہدینا، عادت، 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 یہدی یہدی، یہدی، یہدونا، یہدونا، تہدی، 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 تہدونا، نہدی، نہدی، تہدی، اہدی، لا اہدو، اہدو، لا تہدی، لا تہدی، لا لا تہدو، عادن عادل، عادن، مہدین، مہدین، ہدن، ہدن، ہدایت، بس اب ہدایت، میوٹ کر لیجیے، آپ پلیز میوٹ کر لیجیے، میں آپ کے لیے پورا ٹیبل ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں۔ ہدا، ہدو، ہدیتا، ہدیت، ہدیتم، ہدینا، عادت، یہدی، یہدونا، تہدی، اہدی، تہدونا، نہدی، تہدی، اہدی، اہدو، لا تہدی، لا تہدو، ہادن، مہدیون، ہدن اور ہدایت۔ تو یہ ٹیبل ہمارا ہم نے اس لیے پڑھا ہے کہ اگلے جتنے مزید فی کے کمزور افعال کریں گے وہ ہم اس پیٹرن پہ کریں گے۔ آئیے میں دکھاتا ہوں، اس کی 6 چابی ہم نے پڑھی تھی۔ ہدا اس نے ہدایت دی، یاتی ہدایت دیتا ہے، اہدی ہدایت دے، ہادم ہدایت دینے والا، مہدی جس کو ہدایت دی جائے، ہدن ہدایت دینا۔ تو جو افعال ہم نے دیکھے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ دخلا، یدخلو، ادخل، داخل، مدخول، دخول، یہ جو ہے ہم نے ایک پڑھا آج، وہ داخل ہوا۔ پھر دوسرا تھا غفرا، یغفرو، اغفر، غافر، مغفور، غفران اینڈ مغفرت، اس نے معاف کیا۔ پھر ہم نے پڑھا فسقا، یفسقو، افسق، فاسق، ڈیش، فسق اینڈ فسوق، یعنی اس نے نافرمانی کی۔ زادہ، یزیدو، زد، زائد، مزید، زیادہ، اس نے بڑھایا۔ بدلا، یبدل، بدل، مبدل، مبدل، تبدیل، اس نے بدلا۔ احسن، یحسن، احسن، محسن، محسن، احسان، اس نے اچھا کیا۔ انزل، ینزل، انزل، منزل، منزل، انزال، اس نے نازل کیا، اتارا۔ جی اب آگی ایکسرسائز، اب ترجمہ کیجئے۔ ادخلوا هذه القریۃ، اردو میں ترجمہ کیجئے۔ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، داخل ہو جاؤ۔ تم سب داخل ہو جاؤ اس بستی میں۔ وقولوا حطۃ، وقول، اور کہو، اور کہو اور کہو حطت، بخش دو، بخش دے، کہو بخش دے یا کم کر دے یا اتار دے گناہ، اس سے مراد تھا۔ فبدل الذین ظلموا، پس بدل دیا بس اس انہوں کو نے بدل ظالم دیا ظلم سے۔ ظالموں نے۔ تو آئیے یہ آج کی آیتیں ہیں، ان میں آپ کوئی مجھے ایک مزید فی کا فعل ڈھونڈ دیجیے۔ جی انظر، انذرا، منظر، ہے انذر، یہ حرف ہیں، 4،
अलिफ नो चार, चार और शुरू में क्या आ रहा है? हमजा 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 चार हमजा शुरू में, कौन सा फेल ज़हन में आना चाहिए? इधर आ जाओ। सर अस्लम और अस्लम, बाबे अस्लम से हमने लफ्ज़ सीखा था इस्लाम, तो बाप का नाम क्या है इसका? इस्लाम आल इफ़आल। इस्लाम जो है वो याद करने के लिए लफ्ज़ सीखा था। बाप जो है वो इसके वजन पे आएगा, इस्लाम के रूट लेटर निकाल के फाइल लाम डालेंगे, बन जाएगा इफ़आल। यही तो एक फेल है जो मैं कहता हूँ सिर्फ ये याद करिए, उसके लिए 8 बाब आसान हो गए। क्यों? इसी के अंदर ता डालेंगे, इसी में नून डालेंगे, इसी में अलिफ सीन ता डालेंगे, इसी में ता या डालेंगे, इसी में ता अलिफ डालेंगे, इसी में ता फैन डालेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा कुरान में ये बाब इफ़ाल ही आया है। तो बाब इफ़ाल आप एक याद कर लीजिए, वो है अस्लमा के वजन पे, इस्लाम से इफ़ाल। चले अगली स्लाइड देखें। इसमें जो है कोई पेशानी आपको कोई नजर आ रहा है जो मजीद फी के वजन पे हो कोई फेल? आमन्ना आमन आमना में ना जो है वो क्या है? वो जमीर है फेल की, उसको हटा दीजिए। दो नून है ना, एक ना अलिफ के साथ हट जाएगा, पीछे एक रह गया। अब ये आमना, आमना जो है कितने हरफ हैं? 3 चार क्यों? ये जो चार ये दो हरफ के बराबर है, इसमें एक हमजा और एक अलिफ है। आमना में 4 हो गए, 4 है, शुरू में हमजा, तो 4 हरफ हो और शुरू में हमजा हो, तो कौन सा ज़हन में आएगा फेल? इफ़आल सर अस्लमा अस्लमा फेल होगा। फेल कब पूछे हैं? मसदर बाद में पूछते हैं, बाप का नाम बाद में पूछते हैं, पहले फेल को पहचान। फेल क्या है? अस्लमा। अस्लमा से हमने लफ्ज़ सीखा था इस्लाम, जो कि मसदर है। अब इस्लाम इफ़आल क्या है? इफ़आल। इफ़आल ठीक, अब आगे चलते हैं। अगली स्लाइड में कोशिश कीजिए आपको कोई जो है वो नजर आ जाए मजीद फी का फेल। यस्तहदी तहज़ियु, तहज़ियु में या जो है क्या है? वो इलामत है मुदारे की, जब ये हटेगी तो इसका हमजा हटा हुआ है, यहाँ से वो हमजा आ जाएगा, तो ये होगा इस्तहज़ी। इस्तहज़ी अलिफ सीन ता आ गया, फौरन जो आखिरी 8वां बाब है इस्तिफाल, कुछ सोचे, अलिफ सीन ता आया, बाब इस्तिफाल, और फेल कौन सा है? इस्तगफार। इस्तगफार, इस्तगफार से जो है वो क्या है? बाप इस्तिफार। इस तरह। अच्छा, अब इसके अंदर कोई ढूंढे। अश्तरो अश्तरो नहीं होता, इश्तरो लफ्ज है। जब इश्तरो को करेंगे वाव अलिफ जो है वो क्या है? फेल का वो जमा की लामत, और जो है माजी की, इसको हटा दें वाव अलिफ को, तो पीछे कितने लफ्ज हैं? 4 4, और शुरू में हमजा आ रहा है, तो कौन सा ज़हन में आना चाहिए लफ्ज? अस्लमा अस्लमा अस्लमा। अस्लमा से लफ्ज इस्लाम, तो बाप का नाम क्या हुआ? इफ़आल इफ़ाल इफ़आल इफ़ाल लोग आ गए। इस्तौकदा ना, इस्तौकद, इस्तौ को ले लें, इस्तौ। हाँ जी, ये तो दूर से बता रहा है मैं कौन हूँ, ये तो अपना पता खुद दे रहा है। अलिफ सीन ता शुरू में, अलिफ सीन ता एक ही कौन है? काफ इत्तिफाल। भाई कौन? मैं हूँ भाई। ये मैं जो है ना, ये बड़ा दूर से मैं का इशारा देता है। तो चलिए इसमें कोई कोशिश कीजिए आपको इस नजर आ जाए मजीद जी का। आमनु आमन आमना, आमना, गुड। वाव अलिफ को हटाया, आमना सामने आ गया। आमना लेटर गिने, 4 4, और 4 है, चार। शुरू में हमजा है, तो कौन सा फेल ज़हन में आएगा? अस्लमा अस्लमा, उससे लफ्ज इस्लाम, तो बाप का नाम क्या हुआ? इफ़आल ये एक बात हमने याद करना, पक्का करना है। ये पक्का हो गया तो 8 के नाम जो है आसान हो जाएंगे हमारे। तो आइए आज आपको सीगा गैब के जो है वो दोहरा देते हैं। पिछले जो है हफ्ते हमने ये देखा था, गैब के 6 लफ्ज हमने सीखे थे, जिसमें से 3 आपको आते थे, 3 मैंने बताए थे, और उसमें भाई रजवान ने एक और कम कर दिया था।
بلکہ اس نے کہا 2 کم کرنے 1 ہی رہ جائے گا. چلیں واحد میں ہم نے مذکر کا یہ آپ کو پتہ ہے ہوا, تو اس کا جمع کیا ہوتا ہے؟ ہوا کی جمع کیا ہے؟ هم سر یہ آپ کو آتا ہے. مؤنث کے لیے جو ہے کیا ہوتا ہے واحد؟ یا یا يا یا. یہ 3 تو آپ کو آتے ہیں نا, یہ QC1 سے. اب کوئی کہتا ہے کہ نہیں آتے. جمع اس کا ہما اب آ جائیں گے مؤنث کے مثنیٰ یعنی 2 کے لیے. 2 کے لیے مذکر کے لفظ ہما ہوتا ہے, ہما مؤنث کے لیے بھی ہم نے مؤنث کا کہا بھی ہم نے ہما. دونوں کو ایک جیسا کر کے فرق نہ ہو, تو لہذا دونوں کے لیے ہما ہوتا ہے. اور یہ ہما آپ کا پڑا ہوا ہے ما بینہما مل السماوات مل الارض مل ما بینہما, یہ وہاں پڑھی تھی دعا. اور یہ ہما کے معنی پہ بولو. اب ایک لفظ ہے نیا جو آپ نے نہیں پڑھا, وہ یہ ہے ہننا مؤنث. تو یہ دیکھیے واہ واہ ہما یا ہما, یہ 6 کیا ہیں غائب کے ہیں, 3 مذکر کے 3. تو آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے حاضر کے صیغے. یہ جو سامنے والا ہوتا ہے مخاطب جسے کہتے ہیں یا حاضر ہوتے ہیں, اس کا بھی آپ نے ایک تو پڑھا ہوا ہے انتا. انتا پڑھا ہوا ہے نا, جی اس کی جمع کیا ہوتی ہے انتا؟ انتم انتم یہ 2 تو آپ کو پڑھے ہوئے ہیں, اسی 1 سے پڑھے ہوئے ہیں. اب آ جائیے مؤنث کا جو ہے, یہ آج میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ انتا کا زبر اٹھا کے نیچے زیر کر دے مؤنث ہو جاتا ہے. انتی انتا سے انتی ایسے کریں گے تو انتی اسے کریں گے انتا. اب ان کے مؤنث مثنیٰ آ جائے. مثنیٰ انتما, تما اور اس کے لیے بھی انتما ہم نے انصاف کیا, دونوں کو برابر برابر دے دیا. تو انتما انتن انتن اور یہ انتما ہوگا. تو یہ ہمارے حاضر یا مخاطب کے صیغے ہوئے کیا؟ انتا انتما انتم انتی انتما انتن. یہ چیز وا ہما ہم یا ہما ہن انتا انتما انتم انتی انتما انتن. اور آخر 2 ہی رہ گئے, اس سے پہلے اسے پکڑ لیں. یہ 2 انتا میں تا جو آ رہی ہے نا, کر کو مصنع کے لیے 2 گنی کو اشارہ کرنا ہے سر. اشارہ مصنع کے لیے 2 گنی کو کرنا ہے, 2 کا. انتا انتم انتا انتما. تو انتا میں یہ جو تا زبر ہے یہ مذکر کو اشارہ کرتی ہے, بتاتی ہے. اور اس کے مقابلے میں یہ انتم میں جو تم ہے یہ جو ہے جمع کو ظاہر کرتا ہے. اور یہاں انتی میں تا زیر والا جو ہے یہ ہمیں جو ہے مؤنث واحد کو ظاہر کرتا ہے. اور یہ انتما میں یہ تما جو ہے یہ 2 کو ظاہر کرتا ہے. یہاں بھی انتما میں یہ تما جو ہے 2 کو ظاہر کرتا ہے. اور انتنا میں یہ تنا جو ہے وہ جمع کو ظاہر کرتا ہے. یہ بتانے کا مقصد یہ اصل میں یہ حروف مجھے نہیں چاہیے, مجھے یہ علامتیں چاہیے. قرآن میں یہ آتے ہیں جن کے افعال وغیرہ کے ساتھ, تو ہم نے ان سے پہچاننا ہوتا ہے یہ واحد مذکر کی بات ہو رہی ہے, یہ واحد مؤنث کی بات ہو رہی ہے, یہ 2 جو ہے مذکر کی بات ہو رہی ہے, یہ 2 مؤنث کی بات ہو رہی ہے, یہ جمع جو ہے وہ متکلم وہ جو ہے مخاطب کی بات ہو رہی ہے, یہ جمع جو ہے وہ مؤنث کی ہو رہی ہے. تو یہ جو تا تما تم اور تما تنا جو ہے یہ اہم ہے سمجھنے اس کی بات. اب یہ جو تما دونوں کے لیے آ گیا, اب آپ کہیں گے جی کیسے پتا چلے گا, مطلب وہ ریفرنس بتائے گا, وہ جو جملہ خود بتائے گا. اگر اس جملے میں مؤنث کا ذکر ہو رہا ہے, مؤنث کے کوئی الفاظ آئے ہیں تو سمجھ لیں یہ تما ان کے لیے. اگر جو ہے وہ مذکر کے آئے ہیں تو سمجھ لیں یہ مذکر. باقی تم اور تنا تو کلیئرلی بتا رہے ہیں نا کہ یہ مذکر کے جمع ہے, یہ مؤنث کے جمع ہے. تا بھی کلیئر بتا رہا ہے, تی بھی بتا رہا ہے. تما میں جو ہے گڑبڑ ہوتی ہے کہ یہ آیا کس کا ہے, تو وہ جملہ بتاتا ہے. اگر بات ہوتی ہے کہ وہ 2 عورتیں جو ہیں وہ گئیں, تو عورتوں کا لفظ آپ کو بتا رہا ہے یہ جو ہے مؤنث کا جو ہے تما ہے. اگر وہاں لکھا 2 مرد گئے تو مرد کا لفظ آپ کو بتا رہا ہے یہ تما جو ہے 2 مرد کے لیے آیا, بہت مذکر کا ہے. یہ اس سے آپ کو پتہ چلے گا. یہ علامتیں اصل میں نے آپ کو یاد کرانی ہے, کیوں ہمارے ریفرنس میں اب جو سبق آگے بڑھے گا, جو یہ چیزیں آئیں گی تو میں آپ سے پوچھوں گا
وہاں پھر آپ کہیں گے ہمیں تو یہ پتہ نہیں یہ تازہ زیر کیا ہوتی ہے، تمہا کیا ہوتا ہے، تم کیا ہوتا ہے. وہاں لفظ آئے گا، میں صرف یہ کہوں گا یہ تم آ گیا، اس سے ہم نے پہچان لیا یہ کیا ہے، ضمیر ہے. کون سی ہے؟ سامنے مذکر جمع. وہاں پہ تمہا آ جائے گا تو میں کہوں گا یہ ضمیر ہے، دو کی ہے، دیکھیں اس میں مذکر آ رہا ہے تو یہ والا تمہا ہے، اور اس میں مؤنث کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ مؤنث کا جو ہے وہ تمہا ہے. یہ اس کے لیے یہ الفاظ آپ کو یہ حروف کی پہچان پکی کرنی چاہیے، ان کو یاد کر لیجئے. یہ انشاءاللہ آپ کو بہت کام آئے گی، کیونکہ آگے اگلے لیسنوں میں جو میں آپ کو قرآنی آیتیں دکھاؤں گا یا کروں گا، وہاں میں نے آپ سے یہ اس کے بارے میں سوال کر کے پکا، جیسے ہم جو ہے افعال کو پکا کر رہے ہیں کہ اچھا جی یہ ماضی کا آ گیا، یہ ثلاثی مجرد ہے، یہ مزید فی کا آ گیا، اس کو ہم نے ایسے پہچانا. اسی طرح ہم حروف کو پہچانا. تو سر اس کا اس وقت کوئی جملہ بتا دیں عربی کا. آپ اگر خاموش رہ جائیں تو شاید کوئی کام کی بات جو ہے لوگوں کو سمجھ آ جائے. تو انتا جو ہے اس کی مثال ہے ذہبتا. یہ ذہبتا میں تا نے مجھے بتا دیا کہ یہ سامنے والے کی ایک کی میں بات کر رہا ہوں. اسی طرح انتما دو کا صیغہ ہے، اس میں تما نے اتنا تو بتا دیا کہ یہ دو کی بات ہے، یہ نہیں پتا کہ یہ مذکر ہے مؤنث. اگر کہے وہاں پہ رجلان ذہبتما، رجلان دو مرد کے لیے آیا تو لہذا پتہ چلے گا یہ تما جو ہے ان دو مردوں کے لیے آ رہا ہے. اگر وہاں پہ آ جائے مرتان ذہبتما، مرتان امراتان جو ہے وہ ذہبتنا امراتان عورتیں دو کا ذکر ہوا تو لہٰذا تما ان کے لیے آیا. آگے چلے انتم کے اندر یہ تم جو ہے یہ ہمیں جو ہے بتاتا ہے، جیسے ذہبتم جب یہ آئے گا کوئی بھی فعل یہاں آ سکتا ہے تو میں پوچھوں گا یہ تم جو ہے بھائی کون ہے، آپ فوراً کہیں گے یہ تم بتا رہا ہے، یہ سامنے کے مذکر جمع کی بات ہے. اگر انتی ذہبتی میں یہ تے کے نیچے زیر جو ہے اس نے مجھے بتا دیا یہ مؤنث سامنے والی کی بات. اوپر دیکھیں ذہبتا تا زبر نے مجھے بتایا تھا کہ یہ مذکر کی بات کی آپ نے. انتما ذہبتما جیسے میں نے بتایا ذہبتما دونوں کے لیے استعمال ہوگا، لیکن جب ہوگا رجلان ذہبتان تما تو ہم کہیں گے مردوں کی ہے، یہ مذکر والا دو. اور اگر کہیں گے امراتان ذہبتما ہم کہیں گے یہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ عورتوں کا ہوگا. انتن یہ تو دور سے بتا رہا ہے، تن نون نسواں. پوری عربی گرامر میں یہ واحد جو ہے لیٹر ہے نہیں چینج ہوتا، باقی سارے چینج ہوتے، یہ نہیں چینج ہوتا. نون نسواں اس کو کہتے ہیں. تو نون نسواں انتن ہن تن، یہ تن نے نون نے بتا دیا یہ مؤنث جمع. اب پیچھے جو ہے ایک ہی رہ گیا، دو رہ گئے. آنا کی مثال دیکھیے ذہبت، جب تا پیش کے ساتھ آئے گا تو یہ تا پیش مجھے بتا رہا ہے کہ یہ متکلم واحد کی بات ہے. اور جب یہ آئے گا نحنو ذہبنا، یہ نا کی شکل میں آئے گا، یہ نا مجھے بتائے گا کہ متکلم جمع. تو یہ علامتیں جو ہیں یہ مثالیں تھیں، مثالیں خود بخود اپنے طور پہ آ رہی ہیں. آپ لوگ تھوڑا حوصلہ کیا کیجئے، کلاس کو ڈسٹرب کرنے کی بجائے جب بات پوری ہو جائے اور ہم کہتے ہیں ہاں جی سوالات، تو اس وقت وہ اپنے سوالات آپ کیا کریں اور نوٹ کر لیا کریں. تو یہ آ جائیے اگلے جو ہے وہ 11 اسباق میں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کمزور افعال مزید فی کے، یکساں حروف والے اور حمزہ والے. آج آپ کو صرف پیٹرن جو ہے ہدا کا بتایا ہے، اسے یاد کر لیجئے، اسی پیٹرن پہ باقی کام ہوگا. تو یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں جو ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر.